بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ ہمیں کراچی سے اسبا نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں اسبا کی سچی آپ بیتی۔ یہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کا واقعہ ہے جب میری بہنوئی کی اچانک ہی ڈیتھ ہو گئی اور میری بہن جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری بہن ہمارے پاس آ کر اپنی عدت پوری کریں، لیکن وہ جس گھر میں رہ رہی تھیں انہوں نے کہا کہ میں اسی گھر میں عدت اپنی پوری کروں گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی جو عدت اس گھر میں پوری کی، میں ان کے پاس وقتاً فوقتاً جاتی رہتی تھی، کبھی میں، کبھی میری بڑی بہن یا کبھی ہماری بھابھی۔ اس طرح ہم نے ان کے عدت کے دن پورے کروائے۔ کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری امی نے مجھے کہا کہ تم جتنا ہو سکے اپنی بہن کے پاس وقت گزارو، کیونکہ ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ 3 بچے تھے ان کے اور تینوں ابھی اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں کا سہارا بنتے یا پھر ماں کی دیکھ بھال کرتے۔ میری بہن بھی غم سے نڈھال تھی، لیکن اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا کے آگے اس نے بھی ہار مان لی اور اس نے اپنی تقدیر کا لکھا ہوا اس کو سمجھ کے اس کو قبول کر لیا۔ پھر کچھ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ باجی آپ کو کوئی گھر ایسا لے کے دیتے ہیں جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہو۔ خیر ان کی کچھ جو پیسے تھے بھائی کے اور کچھ انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، ہم نے ان کو چھوٹا سا فلیٹ لے دیا اور یہ فلیٹ ہمارے گھر سے قریب ہی تھا کیونکہ دہلی کالونی میں رہائش تھی، تو ہم لوگوں نے وہیں پہ ان کے لیے 2 کمروں کا ایک گھر لے دیا اور ہمارے گھر سے وہ قریب گھر تھا۔ میں نے اپنی بہن کی شفٹنگ کروائی اور سارا سامان ہم لوگ بہن کے جو دوسرا گھر ان کے لیے خریدا تھا وہاں پہ شفٹ کروا رہے تھے۔ بہت تھکن ہو گئی تھی اور میں اور میری بہن اور میرا ایک بھائی ہم لوگ بہن کے بچوں کے ساتھ ہی ایک کمرے میں سو گئے۔ اور اچانک ہی مجھے رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی یہاں پر چل پھر رہا ہے۔ میں سمجھی شاید بہن ہوں گی، اٹھی ہوں گی بچوں کے لیے کچھ کرنے یا واش روم جانے کے لیے۔ خیر میں نے اس چیز کا دھیان نہیں دیا اور میں نے کروٹ لی اور میں سو گئی۔ دوسرے دن کی بات ہے، ہم لوگوں نے ان کا ایک کمرہ جو تھا وہ سیٹ کیا اور کچھ گھر کا سامان جو کہ سیٹ کر کے ڈرائنگ روم اور کامن سیٹ کیا اور کافی تھکن ہو گئی تھی تو میں جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور بہن سے باتیں کرتے کرتے وہیں کہیں میری صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری آنکھ لگ گئی۔ بہن بھی میرے ساتھ ہی تھی، وہ صوفے کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور میں نیچے ٹیک لگا کے ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اور تھوڑا سا ٹائم مجھے ایسا گزرا جیسے کہ شاید مجھے نیند آ گئی۔ پھر میں ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ میں نے یہ دیکھا کہ باجی جو تھی وہ میرے ساتھ پہ ہی صوفے پہ بے خبر سو رہی تھیں اور ان کے تینوں بچے بھی نیچے ہی میرے ساتھ بستر جو لگا ہوا تھا اس پہ سو رہے تھے۔ اور میرا جو تھا میں بالکل اس طرح بیٹھی تھی کہ مجھے باجی کا سامنے والا جو کمرہ تھا جو کامن تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی کیونکہ پورے گھر کی لائٹ نہیں بند کی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے اور یہ کہ گھر بھی نیا تھا، تھوڑا سا ذرا یہ تو خوف تھا۔ اچھا سامنے باجی کی جو دیوار تھی اس کے اوپر ایک بہت بڑی سی سینری لگی ہوئی تھی جس میں ایک منظر تھا جیسے کہ سورج غروب ہو رہا ہو اور دریا کا مطلب کنارہ ہے، اس طرح کا ایک سینری میں منظر تھا۔ اچھا اچانک ہی میری نظر اس سینری پہ پڑی اور ایسا لگا کہ جیسے میں بالکل اس سینری کے اندر کھو گئی۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس سینری میں سے ایک عورت جو کہ گھاگرا پہنی ہوئی ہے جیسے چولستان میں عورتیں پہنتی ہیں اور اس کے ہاتھ سفید چوڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اس نے کافی لمبا گھونگھٹ نکالا ہوا ہے اور وہ عورت اس سینری سے باہر نکلی ہے۔ اس نے پہلے اپنا ایک پاؤں نکالا جو کہ کہہ لیں کہ
छिपकली के पाँव के जैसा उसका पाँव था, लंबे लंबे नाखून और 3-4 उंगलियां जैसे पतली पतली छिपकली की उंगलियां होती, सेम छिपकली के जैसे उसके पाँव थे। जो उसने एक पाँव पहले बाहर निकाला और अपना घाघरा उठाया और दूसरा पाँव निकाल के बाहर ज़मीन के ऊपर रखा, और ये सब कुछ मैं अपनी आँखों से देख रही थी। और जब वो औरत बाहर निकली है, मैंने ये देखा कि उसकी एक लंबी सी दुम है, काली सियाह लंबी सी दुम है, और वो घाघरे से बाहर निकली हुई है दुम उसकी, और उसने वो घाघरा पहना हुआ है। और वो अजीब किस्म की औरत उस सीनरी में से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के कॉमन से जो बाहर कह लें कि जगह है किचन की और वॉशरूम वगैरह की, उस तरफ को चली जाती है। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ और मैं एकदम हड़बड़ा कर चीखने लगती हूँ, क्योंकि वो मैंने मंज़र अपनी आंखों से बिल्कुल अपने सामने देखा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बाजी भी उठ गई और वो मुझसे कहने लगी कि इस बार क्या हुआ। मैंने कहा बाजी अभी मैंने इस तरह ये मंज़र देखा है सामने सीनरी से। तो वो हंसने लगी, कहने लगी लगता है कि तुम नींद में थी, तुमने कोई ख्वाब देखा। मैंने कहा नहीं बाजी, ये देखिए मैंने कानों में हैंड फ्री लगाए हुए और मैं गाने सुन रही थी और मैंने ख़ुद ये मंज़र अपनी आँखों से देखा है। तो मेरी बाजी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं बाजी, आप यकीन करें मेरी बात का। फिर मैं और मेरी बाजी उठे हैं और हमने कहा कि चलो उस तरफ चल के देखते हैं, लेकिन हमने पूरा घर छान मारा, हमें वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने भी सोचा कि शायद मैंने ख्वाब देखा हो, लेकिन मुझे 100% यकीन था कि मैंने जागते में उस औरत को इस सीनरी से निकलते हुए देखा था, और मैंने वाज़े उस औरत की चूड़ियों की आवाज़ सुनी है और उसका बाहर निकलना देखा है, और उस औरत को बिल्कुल मैंने सही महसूस किया है। मैंने अपनी बहन से ज़िक्र भी किया कि बाजी इस तरह का उसका हुलिया था। तो मेरी बहन थोड़ा सा मुस्कुराई, कहने लगी नहीं बेटा, तुम नींद में थी, तुमने ख्वाब देखा है, लाहौल पढ़ो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि बाजी आपने ये सीनरी कहाँ से ली थी? तो वो कहने लगी कि बेटा ये बहुत पुरानी सीनरी है, तुम्हारे भाई लेकर आए थे किसी ज़माने में, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो अपने घर में लेकर आए थे। तो जब हम लोग वहाँ से अलग हुए अपने ससुराल से, तो तुम्हारे भाई ये सीनरी अपने साथ ले आए थे और हमने इसको अपने घर में रखा हुआ है, और मुझे भी इस सीनरी से बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि ये मेरे शौहर को बहुत पसंद थी। खैर हम लोग थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर मेरी बाजी ने कहा कि मैं जाग रही हूँ, तुम सो जाओ बेटा, परेशान नहीं हो। और फिर मेरी बहन जागती रही और मैं फिर सो गई। लेकिन जब सुबह मैं उठी हूँ, मैंने अपनी बहन से कहा कि बाजी आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि मैंने अपनी आँखों से उस औरत को निकलते हुए देखा था। तो उन्होंने कहा तुम भूल जाओ इस बात को। खैर हम लोग फिर दूसरे दिन वही घर अपना सेट वेट करने लगे, और मैं फिर 2-4 दिन अपनी बहन के पास रही। लेकिन इस दौरान में और फिर मैं अपने घर आ गई। लेकिन वो जो किस्सा था मेरे दिमाग में, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ़िक्स हो गया। घर आकर भी मैंने अपनी अम्मी से इस चीज़ का ज़िक्र किया, तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा ख्वाब में आपने देखा होगा, हकीकत होता तो तुम्हें उसके बाद भी कुछ महसूस होता है, कुछ चीज़ नज़र आती। खैर ये बात आई गई हो गई। और फिर मैं एक दिन मेरी अम्मी और हम लोग, मेरी जो बड़ी एक बहन थी, हम लोग बहन के घर गए कि चलो हफ्ते का दिन है, उनके साथ टाइम गुजार कर आते हैं। और फिर हम जब घर पहुँचे हैं तो बहन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, खुश थी, कह रही थी नहीं बहुत सुकून है इस घर में, ये वो बातें होती रहीं। फिर मैंने उनको बाजी से कहा, मैंने कहा बाजी आपने कुछ गैर मामूली चीज़ सुनी, महसूस की? वो कहने लगी नहीं इस बार तुम्हें बेटा गलत, मेरे ख्याल से तुम्हें ख्वाब गलत आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मैंने शुक्र दिल में अदा किया कि शुक्र है, अगर वो मेरा ख्वाब भी था तो मेरी बहन को इस चीज़ से कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ या कुछ उन्होंने भी नहीं महसूस किया, अच्छा है मेरा ख्वाब था। खैर हम लोगों ने वहाँ रात रुकनी थी, और फिर हम लोग लेट नाइट बातें करते करते उसी कॉमन में जहाँ वो सीनरी लगी हुई थी, हम लोग सब उसी कॉमन में लेट गए। और ये टाइम था दिसंबर का, सर्दी भी थी, मौसम भी अच्छा था, और हम लोग सब ब्लैंकेट में लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे। मेरी अम्मी और मेरी बहन जो थी वो बाजी के बेडरूम में थी, लेकिन मैं, मेरी बहन, जिनका घर था, उनके बच्चे, हम लोग उसी कॉमन में लेटे हुए थे। और मुझे थोड़ा सा दिल में हो रहा था कि अगर खुदा न खास्ता इस सीनरी में कुछ ऐसी चीज़ है तो वो मुझे दोबारा नज़र आती है कि नहीं। मेरे दिल में इस चीज़ का भी ये था कि चलो दोबारा यहाँ पे मैं लेटती हूँ, अगर वो दोबारा चीज़ नज़र आएगी
تو مجھے کنفرم ہو جائے گا کہ وہ میرا خواب تھا یا وہ حقیقت تھی۔ باتیں کرتے کرتے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کس ٹائم ایک ایک کر کے سب سوتے گئے، اور پھر میری بھی آنکھ لگ گئی، اور پھر رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں پہ کوئی اپنے ناخنوں سے آہستہ آہستہ سے خارش کر رہا ہے۔ تو جب میں اٹھ کے بیٹھی ہوں تو میرے سامنے وہی عورت جو گھاگھرا پہنی ہوئی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے پاؤں کو کھرچ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری چیخ نکل گئی، اور خوف کے مارے میں اس کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اور وہ اس قدر مکروہ شکل کی عورت تھی، اتنی اس کی شکل میں آپ کو کیا بتاؤں کیسی تھی کہ اس کی لال بڑی بڑی انگارہ آنکھیں، اور اس نے اتنا زیور اپنے اوپر پہنا ہوا تھا جس سے اس کا تھوڑا بہت ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اتنی گندی سی ناک، دانت ایسے باہر کو نکلے ہوئے، نوکیلے دانت، لال انگارہ آنکھیں، اور کان بھی اس کے عجیب سے بڑے بڑے سے تھے۔ اس دن تو اس نے گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن آج واضح ہی مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی اور مجھے میرے نام سے پکار رہی تھی کہ اسبا دیکھو، میں اس گھر میں رہتی ہوں اور میرا بسیرا اس سینری میں ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے، لیکن تم نے مجھے دیکھ لیا اور میرا راز فاش کر دیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتی، میں نے تو اس دن خواب دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، وہ حقیقت تھی، اور تم نے حقیقت میں ہی مجھے دیکھا تھا، اور تم نے میرا ذکر اپنی امی سے، اپنی بہن سے کر دیا۔ یہ تمہاری بہن، کب سے میں اس کے گھر میں رہ رہی ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ بسیرا میرا اس سینری میں ہے، اور تمہارا جو بہنوئی تھا وہ مجھے اس سینری سمیت لے کر آیا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا بسیرا اس سینری میں ہے، اور کئی سالوں سے میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی اس کے گھر میں، اور میں نے یہاں کسی بھی فرد کو اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا، لیکن تم نے مجھے دیکھا اور میرا راز فاش کیا۔ میں یہاں پر اب نہیں رہ سکتی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ تم اپنی بہن سے کہہ کر یہ سینری یہاں سے مت ہٹوانا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری بہن یا اس کے بچوں کو کوئی نقصان ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جو تم نے دیکھا وہ حقیقت تھی۔ اب میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور جاتے جاتے اس نے مجھے اپنا ایک کڑا اتار کر دیا، اور مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بہن اور اپنی امی کو بتانا اور ان کو یقین ہو جائے گا، میں صرف تمہاری بہن کی وجہ سے یہاں سے جا رہی ہوں، کیونکہ جب اس کو حقیقت کا علم ہوگا تو وہ ضرور ڈرے گی، لیکن اس سے کہنا کہ اس سینری کو یہاں سے کبھی مت ہٹائے، کیونکہ اس کا شوہر بہت دل سے اور بہت پیار سے اس سینری کو لے کے آیا تھا۔ اس کو کہنا کہ اس سینری کو اسی دیوار پہ لگا رہنے دے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری بہن کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے اتار کے وہ کڑا میرے طرف بڑھایا، اور میں نے ڈرتے ڈرتے وہ کڑا اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بہن سے کہنا کہ اس کڑے کو سنبھال کے رکھے، اگر کبھی اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی اس کو مشکل پیش آئے گی، وہ صرف اس کڑے کو اس سینری کے اوپر رکھے گی اور اپنی مشکل مجھ سے بیان کر دے، میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ عورت واپس اس سینری کے اندر میرے سامنے چلی گئی، اور پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، میں نے لائٹ آن کی کمرے کی، اور میں نے دیکھا بہن بچے سب بے خبر سو رہے ہیں، لیکن میرے پاس وہ کڑا موجود تھا کہ جو میں نے دیکھا ہے یا جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے۔
میں نے اپنی بہن کو اور اپنی امی کو خاموشی سے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہ ٹائم رات کے 4:30 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی، جو میں نے اس دن دیکھا تھا وہ حقیقت تھی، وہ عورت اسی سینری میں رہتی ہے۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا تم کیوں بہن کو ڈرانے والی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا یہ دیکھیں، آپ کو میری بات کا یقین نہیں تھا، اس نے یہ کڑا مجھے دیا ہے۔ اور میری امی نے دیکھا تو وہ سفید رنگ کا عجیب سا کڑا تھا، جیسے کہ ہاتھی کے دانت کی کچھ بنی ہوئی دھات نہیں ہوتی، وہ تھی۔ تو میری بہن سن کے تو وہ تو رونے لگ گئی۔ وہ کہنے لگی میں تو 1 منٹ بھی سینری کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے کہا امی مجھے آپ یہاں سے لے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی باجی، لیکن اس نے کہا تھا اس سینری کو کہیں پھینکنا نہیں، گھر سے مت نکالنا، کیونکہ یہ بھائی نے بڑے شوق سے خریدی تھی اور وہ عورت ابھی سے نہیں کئی سالوں سے اس سینری میں رہ رہی ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ ڈرے نہیں، اب وہ آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اس نے پہلے بھی کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ خیر میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا، لیکن وہ بضد تھی کہ میں نے یہ سینری کو 1 منٹ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ اور پھر اس نے وہ سینری اٹھا کے باہر کی طرف جو سیڑھیوں کی طرف جگہ تھی وہاں پھینک دی، اور اس نے مجھے کہا یہ کڑا بھی تم پھینک دو۔ میں نے کہا باجی یہ نہ ہو کہ آپ کو اس چیز سے کوئی نقصان ہو جائے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتی، تم اس کڑے کو بھی پھینک دو، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ اور پھر وہ صبح ہی میرے ساتھ اور میری امی کے ساتھ واپس گھر آ گئی، ہمارے گھر۔ لیکن رات میں میری باجی کو وہ عورت خواب میں نظر آئی، اور اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں ابھی سے نہیں بہت سالوں سے تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم اپنے گھر آ جاؤ، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی بھی تمہیں یا تمہارے بچوں کو کوئی نقصان ہونے بھی نہیں دوں گی۔ پھر میری بہن نے میری امی کو وہ خواب سنایا، تو میری امی نے کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن میری بہن بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ امی میرا دل نہیں مان رہا، میں نہیں جاؤں گی، میں اکیلی اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر میری بہن نے وہ سینری تو وہیں پڑی رہنے دی اور وہ گھر بھی نہیں گئی، اور پھر اس نے اونے پونے اپنا وہ گھر بیچا اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ لیکن میری بہن کہتی ہے اکثر خواب میں وہ مجھے عورت نظر آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم کیوں چلی آئیں، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہیں یا تمہارے بچوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ لیکن پھر میری بہن کہتی کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک وہ عورت مجھے نظر نہ آئے۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کی، صدقہ دینا شروع کیا، قرآن پڑھا، اللہ سے دعا کی، اور پھر اب وہ کہتی ہے کہ اب مجھے کچھ عرصے سے وہ عورت نظر نہیں آ رہی، اور اللہ جانے وہ سینری کس کے پاس ہے، کس کے گھر میں ہے، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی، جو بھی مخلوق تھی، وہ اس سینری میں بستی تھی۔ میری بہن اب میری امی کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہ تھی اسبا کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔